الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. محسنان اسلام کے سلسلے کی آج تیسری تقریر ہے حالات علماء پر، کہ جس کا سلسلہ اس سال قائم ہوا. ویسے اس سے قبل سال گزشتہ حالات علماء ہی کے سلسلے میں 7 تقاریر ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد شہید ثانی اور خواجہ نصیر الدین محقق طوسی کے حالات پر اس سال اس سے قبل 2 تقاریر اور ہوئیں. تو اس سال کی یہ تیسری اور حالات علماء کے سلسلے کی 10ویں گفتگو ہے، جس کے بارے میں نے گزشتہ منگل کو اعلان کیا تھا کہ گفتگو کا عنوان شیخ مفید کی ذات ہوگی. شیخ مفید شیعہ تاریخ کے ایک انتہائی اہم دور میں پیدا ہوئے اور ایک اہم ترین دور شیعہ تاریخ کا تھا جس میں شیخ مفید نے زندگی گزاری ہے. اور شیخ مفید جیسی عظیم الشان اور اعلیٰ صفات کی حامل شخصیت، جو اپنی تمام تر ذہانت اور فقہی مہارت اور اس زمانے کے سیاسی حالات کو سمجھنے کی بنا پر اس دور کے صاحبان ایمان کے بلا اختلاف قائد تسلیم کیے گئے. اور یہ منزلت ہوئی شیخ مفید کی کہ حتیٰ یہ کہ علماء اہل سنت کا یہ فقرہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں اس دنیا میں جس پر کسی نہ کسی انداز سے شیخ مفید کا احسان نہ ہو. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ایک انتہائی نازک دور تھا عباسی خلافت کا، جب شیخ مفید نے شیعوں کی قیادت کو سنبھالا اور مرجعیت ان کے ہاتھ میں آئی. اور وہ ایک ایسا عجیب و غریب دور تھا کہ جب مسلمانوں کے تمام فرقے آپس میں مناظرے میں لگے ہوئے تھے، شیخ مفید کی ذات سبب بنی کہ ایک جانب تمام اعتراضات کا جواب دیا جاتا رہا اور دوسری جانب ٹھوس بنیادوں پر ایک ایسا کام ہو گیا جس کے نتیجے میں نجف کا حوزہ علمیہ قائم ہوتا ہے انہی کے شاگرد کے ذریعے سے. تو ایک طرف وہ علمی کام ہوا کہ جس نے اس کے بعد آج تک شیعت کو فائدہ پہنچایا، اور دوسری جانب اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے شیخ مفید نے عام فقہا کے برعکس مناظرے کے میدان میں بھی قدم رکھا اور شیعت پر ہونے والے تمام تر اعتراضات کا جواب دیا، تاکہ اس دور کے صاحبان ایمان کے عقیدے متزلزل نہ ہونے پائیں. شیخ مفید کا دور اس اعتبار سے اور زیادہ اہم دور تھا کہ اس دور میں بیک وقت مختلف عقائد کے اوپر مناظروں کا سلسلہ جاری تھا، اور فقط عقیدہ امامت ہی ایک ایسا عقیدہ نہ تھا جس کی بنیاد پر لوگ آل محمد کے ماننے والوں کے خلاف مناظرے کا میدان گرم کیے ہوئے تھے، بلکہ اس دور میں فلسفے کی ترقی کی وجہ سے عقیدہ توحید میں آل محمد کے ماننے والوں نے جن عقائد کو کلام معصوم کی روشنی میں اختیار کیا تھا ان پر بھی بے انتہا اعتراضات ہو رہے تھے. یہ شیخ مفید کی عظیم شخصیت ہے کہ جس نے ایک طرف ان تمام اعتراضات کا جو مختلف مسائل پر ہو رہے تھے جواب دیا، اور دوسری جانب جیسا کہ میں نے عرض کیا علم فقہ کو اس انداز سے ایک نیا رنگ اور ایک نیا آہنگ دیا کہ اس کے بعد خود
عباسی خلافت کے دارالحکومت میں، عباسی خلافت کے کیپٹل میں اس انداز سے شیعت نے ترقی کی کہ اسی کے نتیجے میں ایک وہ دن آیا کہ عباسی خلیفہ کے دربار میں شیعہ عالم کے لیے ایک ایسی کرسی رکھی جاتی تھی کہ جو وزیر اعظم کی کرسی کے برابر تھی، اور جس کا تذکرہ میں شیخ طوسی کے حالات میں سال گزشتہ کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شیخ مفید کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے آئیں، اپنے دستور اور طریقے کے مطابق میں مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں شیخ مفید کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کا۔ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، ایک عام مجمع کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس قسم کی گفتگو فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، لیکن فقط اس خیال سے کہ یہ ہماری تقریر کسی اعتبار سے نامکمل نہ رہنے پائے، ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جس کے لیے میں 5-7 منٹ کی آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ شیخ مفید کی زندگی پر ایک نظر اگر ہم ڈالیں تو اس انداز سے شیخ مفید کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے کہ شیخ مفید جن کا اصل نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، چنانچہ یہ محمد ابن نعمان کہلاتے ہیں۔ ان کا لقب مفید ہے، جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ لقب انہیں کس نے دیا۔ ایک روایت کے مطابق جسے ابن شہر آشوب نے نقل کیا کہ یہ لقب، جبکہ ان کا اصل نام محمد ہے، اس کے باوجود انہیں مفید کا لقب جو ملا تو یہ خود امام زمانہ کی جانب سے عطا ہوا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس زمانے کے بعض معتزلی اور اہل سنت علماء نے انہیں یہ لقب دیا تھا۔ اس سلسلے کی تفصیل انشاءاللہ تقریر میں آگے چل کے آئے گی۔ تو نام محمد ابن نعمان، اور شیخ مفید ہمارے علماء میں سے وہ عالم ہے کہ جن کا سلسلہ نسب 32 پشتوں تک محفوظ ہے، اور ان کے تمام آباء و اجداد کے نام کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب آخر میں اس ہستی تک پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کا پہلا انسان ہے کہ جس نے عربی زبان میں گفتگو کی، یعنی عربی زبان کا موجد، عربی زبان کا واضح، عربی زبان کا بنانے والا۔ شیخ مفید انہیں کی نسل میں تعلق رکھتے تھے۔ محمد ابن نعمان ان کا لقب، مفید ان کا خطاب، اور ابن معلم ان کا لقب، کیونکہ ان کے والد معلم کہلاتے تھے، اس لیے اسی مناسبت سے ان کا خطاب پڑ گیا ابن معلم، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پر۔ شیخ مفید کی ولادت 11 ذی قعدہ سن 336 ہجری کو ہوئی۔ بعض روایات میں 338 ہجری لکھا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ 11 ذی قعدہ سن 336 ہجری کو شیخ مفید کی ولادت ہوئی، اور بغداد سے تقریباً 30-35 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کہ جہاں شیخ مفید پیدا ہوئے۔ شیخ مفید نے 76 سال اس دنیا فانی میں گزارے، اور جب ان کی عمر کے 76 سال مکمل ہو رہے تھے، شب جمعہ تھی، اور سن 412 یا سن 413 ہجری کا سن تھا۔ اس وقت شیخ مفید نے بغداد کے قریب تازمین میں انتقال کیا، اور روایات کے مطابق جو تاریخ میں موجود ہے کہ سن 412 ہجری میں شیخ مفید کے انتقال کے بعد ان کے جنازے پر بغداد کے ایک میدان میں جس کا نام اشنان تھا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور ان کے سب سے نمایاں ترین شاگرد سید مرتضیٰ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور ان کے جنازے کے بارے میں کہا جاتا ہے اس دور کی آبادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 70,000 سے زیادہ صاحبان ایمان نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، اور انہیں کازمین کے اندر دفن کیا گیا۔ البتہ اس کی تھوڑی تفصیل ہے کہ جو انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر آئے گی۔ شیخ مفید کے اساتذہ کی فہرست میں 61 اہم ترین نام ہیں کہ جو تاریخ کی کتابوں پر موجود ہیں۔ 61 اساتذہ سے شیخ مفید نے علم حاصل کیا تھا، لیکن ان میں سب سے زیادہ نمایاں محمد ابن جعفر ابن قلیہ قمی ہیں،
اور ان کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی طولانی فہرست اس تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جن میں نمایاں ترین شاگرد سید مرتضیٰ ہیں، سید رضی ہیں، شیخ طوسی ہیں اور نجاشی ہیں۔ یہ ان کے شاگردوں میں ممتاز ترین اور نمایاں ترین شاگرد ہیں۔ شیخ مفید نے ایک جانب اپنے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد کو چھوڑا اور دوسری جانب 200 کتابوں کے مؤلف ہیں۔ 200 کتابیں ان کا ایک علمی سرمایہ اور علمی ذخیرہ ہے کہ جو اس امت کے حوالے یہ کر کے گئے۔ شیخ مفید کے بارے میں یہ تو مختصر سی کچھ گفتگو تھی، اب آئیے شیخ مفید کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ شیخ مفید وہ عالم ہیں کہ جن کے بارے میں تمام شیعہ اور سنی علماء کا اتفاقی جملہ میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جن کے اوپر ان کا کسی نہ کسی طریقے سے احسان نہ ہو۔ علماء اہل سنت کا یہ فقرہ ہے، خطیب بغدادی کا یہ فقرہ ہے کتابوں کے اندر کہ جس دن شیخ مفید کا انتقال ہوا اس دن ہم لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور ہمیں راحت محسوس ہوئی کہ ہاں آج ہم راحت و آرام میں آ گئے۔ شیخ مفید کی ذات، شیخ مفید کی ہستی ایک ایسی ہستی تھی کہ مذہب حقہ کے ماننے والوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، جب تک کہ شیخ مفید زندہ تھے ہر ایک پریشان تھا، ہر ایک گھبرایا ہوا تھا۔ خود یہ فقرہ بتاتا ہے کہ شیخ مفید کے انتقال کے بعد ہمیں راحت حاصل ہوئی، ہمیں آرام ہوا، ہم نے سکون کی سانس لی۔ خطیب بغدادی کا یہ فقرہ ہے۔ علماء اہل سنت شیخ مفید کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ مناظرے میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا، مناظرے میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ نہیں فن اگرچہ انتہائی کمزور جسم کے تھے، انتہائی لاغر جسم کے تھے، مگر علمی اعتبار سے اپنے زمانے کے امام تھے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کثیر الصدقات و عظیم الخشوع و کثیر الصلاۃ والصوم، کہ انتہائی کثرت سے راہ خدا میں صدقہ دینے والے تھے، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے اور انتہائی کثرت کے ساتھ نماز اور روزہ کرنے والے تھے۔ خود ان کے داماد کا فقرہ ہے کہ شیخ مفید رات کو سوتے نہ تھے سوائے چند لمحوں کے لیے تو نیند لیتے تھے، بس پلکیں جھپکتی تھیں، آنکھیں جھپکتی تھی چند لمحوں کے لیے، اور اس کے بعد ساری رات یقام یصلی و یطالع و یدرس و یتلو القرآن، ساری رات اس حالت میں گزارتے تھے کہ یا نماز پڑھ رہے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں یا درس و تدریس میں مشغول ہیں یا تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ساری زندگی شیخ مفید کی اسی انداز اور اسی طریقے سے گزری ہے۔ شیخ مفید کے بارے میں ایک اور اہم ترین اور نمایاں ترین بات جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ کہ یہ وہ عظیم ترین عالم دین ہیں، یہ وہ عظیم ترین فقیہ ہیں، یہ وہ عظیم ترین مجتہد ہیں کہ جن کے نام امام زمانہ نے کم سے کم 3 خط لکھے ہیں۔ امام کے لکھے ہوئے 3 خط، امام کے خطوط کا نام اصطلاحاً توقی ہے، 3 توقی شیخ مفید کے نام امام زمانہ کی جانب سے پائی جاتی ہیں ہماری کتابوں میں، اور یہی وہ انتہائی ممتاز ترین عالم ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد بغداد میں ان کی قبر پر امام کے خط میں امام کی طرف سے مرثیے کے 3 اشعار لکھے ہوئے پائے گئے۔ یہ خود شیخ مفید کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ کتنی عظیم ہستی تھی شیخ مفید کی، کتنا بلند مرتبہ اور مقام تھا شیخ مفید کا۔ اور اس کے بعد جب ہم ان جملوں کو دیکھتے ہیں جو شیخ مفید کے بارے میں امام نے استعمال کیے ہیں تو ان کی عظمت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے۔ ایک خط میں جو امام نے ان کے نام لکھا ہے، اس انداز سے امام آغاز کرتے ہیں للأخ الصدید والمولا الرشید الشیخ المفید محمد ابن نعمان ادام اللہ اعزازہ۔ امام لکھ رہے ہیں للأخ الصدید، یہ میرے سچے بھائی کے لیے میں خط لکھ رہا ہوں، المولا الرشید، یہ ایک انتہائی صاحب عقل دوست ہے میرا، یہ امام لکھ رہے ہیں شیخ مفید محمد ابن نعمان ادام اللہ اعزازہ، خدا ان کے اعزاز کو، خدا ان کی عزت کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے۔
کہ امام کے قلم سے فقرہ نکل رہا ہے، یہ امام تحریر فرما رہے ہیں۔ 23 ذی الحجہ سن 410 ہجری کو جب شیخ مفید کی عمر مبارک 74 سال کی تھی، امام کا دوسرا خط ان کے نام آتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ خطوط موجود ہیں، اگر موقع ملا تو تقریر کے آخر میں ان خطوط کو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ ویسے تاریخ کی کتب میں یہ خطوط موجود ہیں۔ دوسرا خط جو 23 ذی الحجہ سن 410 ہجری کو امام کی جانب سے شیخ مفید کے نام آیا، اس میں اس انداز سے امام ان کو مخاطب کرتے ہیں، من عبداللہ المرابطۃ، من عبداللہ المرابطۃ الی سبیلہ۔ امام لکھ رہے کہ یہ خدا کے ایک بندے کی جانب سے ہے جو خدا کے راستے کو ملانے والا ہے، جو بندوں کو خدا کے راستے سے ملانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اللہ علیک ایھا العبد الصالح، اللہ کا سلام ہو آپ کے اوپر اے عبد الصالح، الناصر للحق الداعی الیہ بکلمۃ الصدق۔ یہ شیخ مفید کی تعریف کر رہے زمانے کے امام کہ الناصر للحق، اے حق کے مددگار، اے حق کی مدد کرنے والے، الناصر للحق، اے حق کے مددگار، والداعی الیہ بکلمۃ الصدق، اور لوگوں کو سچے کلام کے ذریعے سے خدا کی جانب دعوت دینے والے۔ یہ شیخ مفید کا تذکرہ ہے امام کے قلم سے۔ اور اس کے بعد تیسری توقیع جو رمضان کے مہینے میں سن 412 ہجری کو امام کی جانب سے شیخ کے نام آئی، اس کا بھی یہی انداز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم۔ امام لکھتے ہیں شیخ مفید کے نام، بسم اللہ کے بعد کہ سلام علیکم ایھا الولی الصالح المخلص فی دین اللہ، اے صالح اور نیک دوست اور مددگار، دین خدا کی مدد کرنے والے، ہماری محبت میں کامل اترنے والے۔ یہ انداز ہے امام کا شیخ مفید کے نام خطوط میں۔ تو امام کے ان کلموں سے، امام کے ان خطابات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا بلند مرتبہ اور مقام ہوگا شیخ مفید کا۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ مفید کے انتقال کے بعد رمضان سن 412 ہجری کی پہلی رات کو یہ خط امام کی جانب سے آتا ہے، اور شب جمعہ 3 رمضان سن 412 یا سن 413 ہجری کو شیخ مفید کے انتقال کے بعد خود امام کی تحریر میں شیخ مفید کی قبر کے اوپر یہ مرثیہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ لا صوت للنائی بفقدک فإنہ یوم علی آل الرسول عظیم وقد كنت غبت حس السرا فالعدل والتوحید فیک مقیم والقائم المہدی یفرح کلما تلیت علیک الدروس والعلوم۔ یہ 3 مرثیے کے اشعار جو امام کے خط میں شیخ مفید کی قبر پہ لکھے نظر آتے ہیں، شیخ کے علمی مقام کو، شیخ کے محبت اہل بیت کو اور امام کی نگاہ میں شیخ کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لا صوت للنائی بفقدک، کہ آج کوئی آواز دینے والا آواز نہ دے، اس لیے کہ آج کا دن آل رسول کے لیے ایک بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آج کا دن آل رسول کے لیے ایک بڑی مصیبت کا دن ہے تیری جدائی کی وجہ سے۔ لا صوت للنائی بفقدک فإنہ یوم علی آل رسول عظیم، آج تیری جدائی کی وجہ سے آل رسول پر ایک عظیم مصیبت کا دن ہے۔ وقد كنت غبت حس السرا، اور تو قبر کی مٹی کے نیچے جا کے پوشیدہ ہو گیا ہے، لیکن فالعدل والتوحید فیک مقیم، حالت یہ ہے کہ توحید اور عدل تیری ذات میں قیام کرنے والے ہیں، توحید اور عدل تیری ذات کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ والقائم المہدی یفرح کلما، اور امام وقت، امام عصر خوش ہوتے ہیں جب کبھی تلیت علیک الدروس والعلوم، تیرے سامنے مختلف درس و علوم کو پڑھا جاتا ہے، جب تیرے سامنے شاگرد آ کر علوم کو حاصل کرتے ہیں تو خود امام خوش ہوا کرتے ہیں، خود امام فرحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ شیخ مفید کا مرثیہ ہے جو زمانے کا امام کہہ رہا ہے۔ تو اب انہی جملوں سے شیخ مفید کو جو خطاب کیا جا رہا ہے، للاخ الصدیق، امام اپنا بھائی کہہ رہے، المولا رشید، امام اپنا دوست کہہ رہے، اور اس کے بعد پھر یہ امام کا مرثیہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ شیخ مفید کا مقام کیا تھا امام کی بارگاہ میں۔
لیکن شیخ مفید کا یہ مقام بارگاہ امام میں ان خدمات کی وجہ سے تھا، ان زحمتوں کی وجہ سے تھا اور ان علمی کارناموں کی وجہ سے تھا جو اس مشکل ترین دور میں شیخ مفید نے بغداد کے شہر میں انجام دیے تھے۔ تو شیخ مفید کے بارے میں اب ان کی زندگی کے کچھ اہم ترین واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ مفید کا تعلق عراق کے شہر واسط سے تھا، اور وہاں سے شیخ مفید کے والد ہجرت کر کے بغداد سے 35 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں آ کے رہنے لگے تھے، اور وہاں وہ معلم تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہیں پر 11 ذی قعدہ سن 336 ہجری کو شیخ مفید پیدا ہوئے۔ شیخ مفید کی ولادت کے بعد شیخ مفید کے والد کو بڑی تمنا اور آرزو تھی کہ میرا یہ بیٹا انتہائی بلند مقام پر پہنچے، علوم کو حاصل کرے، مختلف علوم و فنون کا ماہر بنے۔ وہ 35 میل پر جو چھوٹا سا گاؤں تھا وہ اس قابل نہ تھا کہ شیخ مفید وہاں پہ رہ کر کسی علم و فن کے ماہر بنتے، اس لیے ان کے والد وہاں سے ہجرت کر کے بغداد تشریف لاتے ہیں، اور بغداد میں آنے کے بعد شیخ مفید مختلف اساتذہ کے پاس، مختلف معلموں کے پاس، مختلف علماء کے پاس بیٹھ کے علم دین حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ 61 ان کے استاد ہیں کہ جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس سے زیادہ جن کے نام تاریخوں میں نہ آ سکے وہ کتنے ہوں گے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اب شیخ مفید نے بغداد میں آنے کے بعد تعلیم دین حاصل کرنا شروع کی، اور روایت یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد شیخ مفید کی جو ایک فطری ذہانت تھی، شیخ مفید کے اندر جو خداداد صلاحیت تھی، اور قدرت نے جس اہم ترین کام کے لیے شیخ مفید کا انتخاب کیا تھا اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ شیخ مفید علم فقہ تو حاصل کر رہے تھے اپنے ان استاد کے پاس جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، محمد ابن جعفر ابن اولیاء قمی، لیکن علم کلام، یعنی علم کلام سے مقصد عقائد کا علم، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت اور عقائد، ان کا علم حاصل کرتے تھے۔ وہ بغداد کے 2 علماء کے پاس، جن میں سے ایک کا نام تھا علی ابن عبداللہ اور ایک کا نام تھا ابن ابی یاسر، لیکن شیخ مفید کے علوم کو دیکھ کر، شیخ مفید کی ذہانت کو دیکھ کر ان کے اساتذہ بھی، ان کے استاد بھی عاجز آ جاتے تھے، اور بعض اوقات ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اپنے شاگرد کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت ان کے استاد علی ابن عبداللہ نے، اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرے جو استاد تھے ابن ابی یاسر نے ان سے یہ کہا کہ تم جس قسم کے سوال کر رہے ہو اور جیسا تمہارا علم ہے تو تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم علی ابن عیسیٰ رمانی کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ علی ابن عیسیٰ رمانی بغداد کے سب سے بڑے متکلم تھے، بغداد میں علم کلام کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بغداد میں یہ جو کلام کا علم جس کی میں نے تشریح کی کہ جس میں عقائد کی گفتگو ہوتی ہے، پورے بغداد میں ان سے بڑا عالم اور کوئی نہ تھا۔ چنانچہ ان کے استاد نے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، یقیناً ان کے پاس جا کے تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ شیخ مفید تیار ہو گئے، مگر اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں درس دیتے ہیں، ان کا مکان کہاں ہے۔ ان کے استاد نے اپنے کچھ اور شاگردوں کو جو بغداد ہی کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ کر دیا کہ لے جاؤ، اور ان کو لے جانے کے بعد علی ابن عیسیٰ رمانی کا مکان دکھاؤ۔ اس وقت تک شیخ مفید محمد ابن محمد نعمان کہلاتے تھے، ان کا لقب مفید نہیں پڑا تھا۔ چنانچہ اب ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو لے کے چلے اور علی ابن عیسیٰ رمانی کے درس میں یہ حاضر ہوئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع ہے شاگردوں کا جو ان سے تعلیم حاصل کرنے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آیا۔ چنانچہ مجھے سب سے آخر میں جگہ ملی جہاں پہ جوتے وغیرہ رکھے جاتے تھے، اور پھر دستور کے مطابق کیونکہ تمام دن ان کی نشست چلتی تھی، کچھ لوگ اٹھتے تھے، کچھ لوگ نئے آتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں آگے بڑھنے لگا، آگے سے لوگ اٹھتے جاتے تھے، میں آگے بڑھنے لگا، اور علی ابن عیسیٰ رمانی کی اس نشست میں ان کا دن گزرا۔ پہلے ہی دن یہ کہتے ہیں
کہ آگے بڑھتے بڑھتے جب میں بالکل قریب پہنچ گیا اس وقت میں نے دیکھا کہ علی ابن عیسیٰ رمانی کا غلام آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دروازے پر بصرے سے آیا ہوا ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ علی ابن عیسیٰ رمانی نے پوچھا کہ کیا وہ علماء میں سے ہے؟ غلام نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ تو فقط آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اچھا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ اب وہ بلا کے لایا گیا، مہمان تھا، باہر کے شہر سے آیا تھا۔ علی ابن عیسیٰ رمانی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ مختلف مسائل پر گفتگو ہونے لگی کہ اتنے میں ایک مرتبہ اس بصرہ کے شخص نے ایک سوال کر دیا۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہماری نشست ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں آج لاؤڈ بھی نہیں ہے، یہ فقط ایک بالکل نجی سی گفتگو ہے اور جس کے اندر نہ کسی پر کوئی اعتراض ہے نہ کوئی تنقید ہے، لیکن فقط تاریخ کے کچھ واقعات ہیں اور وہ بھی ان کے سامنے بتائے جا رہے ہیں کہ جو سب کے سب ہم عقیدہ ہیں، بغیر کسی پر اعتراض کیے ہوئے بس تاریخ کے اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ اس بصرے سے آنے والے نے ایک سوال کر لیا علی ابن عیسیٰ رمانی سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں حدیث غدیر کے بارے میں اور حدیث غار کے بارے میں؟ یہ تاریخ اسلام کے دو اہم ترین واقعات ہیں۔ حدیث غدیر وہ میدان غدیر کا معرکہ، من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان، اور حدیث غار وہ واقعہ کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر رہے تھے اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے ایک ساتھی بھی تھے غار میں، تو اب ایک مرتبہ وہ بصرے والا سوال کرتا ہے کہ حدیث غار اور حدیث غدیر ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رمانی جواب دیتے ہیں کہ حدیث غار درایت ہے اور حدیث غدیر ایک روایت ہے، اور کبھی بھی روایت کو درایت پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ اب یہ روایت اور درایت علم حدیث کے دو مشکل ترین مسئلے ہیں۔ میں بہت ہی مختصر الفاظ میں اگر ان کی تشریح کروں تو یہ سمجھ لیجیے کہ روایت کہیں گے اس چیز کو کہ جو خالی سنی سنائی چیز ہے، اور درایت کہیں گے اس چیز کو کہ جو واقعہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آنا، اور روایت فقط جس کے اندر کوئی جملہ ہو، کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ کانوں سنی اور آنکھوں دیکھی۔ تو اب ایک مرتبہ علی ابن عیسیٰ رمانی کہتے ہیں کہ حدیث غار ایک درایت ہے، یعنی ایک واقعہ، ایک چیز ہوئی تھی، اور حدیث غدیر ایک روایت ہے، بس ایک جملہ کہا گیا، کیا مطلب کیا مقصد یہ کچھ واضح نہیں، کیونکہ جو گفتگو کی جائے اس کے ہزاروں مطلب نکل سکتے ہیں۔ واقعہ پیش آ جائے اس میں تو جیسا واقعہ ہے بس وہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو حدیث غار جو ہے وہ درایت ہے، ایک واقعہ پیش آیا جو سب نے دیکھا۔ حدیث غدیر ایک روایت ہے، ایک جملہ کہا پیغمبر نے، اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، 70,000 معنی ہو سکتے ہیں۔ اور روایت کا مقام ہمیشہ بعد میں ہے، درایت کا مقام ہمیشہ پہلے ہے، اس لیے حدیث غار کو حدیث غدیر پر ترجیح حاصل ہے۔ بس اتنا سننا تھا، وہ بصرے والا خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شیخ مفید کہتے ہیں ابھی ان کی جوانی ہے، بلکہ علمی اعتبار سے بچپنا ہے، بغداد میں نئے نئے آئے ہیں، پہلا دن ہے کہ علی ابن عیسیٰ رمانی کے پاس پہنچے، لیکن کہتے ہیں کہ بس مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں صبر نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ایک سوال کروں۔ علی ابن عیسیٰ رمانی بغداد کا سب سے بڑا متکلم، بغداد کا سب سے بڑا عالم، ایک مرتبہ حیران ہو کے انہیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اجازت ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا کہ آپ یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص امام عادل کے خلاف جنگ کرے تو اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ علی ابن عیسیٰ رمانی نے کہا کہ وہ کافر ہے، لیکن پھر فوراً کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اپنی بات کو پلٹا اور کہا کہ کافر تو نہیں، فاسق و فاجر ہے۔ کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ علی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ وہ ایک امام عادل تھے، مسلمانوں نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا۔ کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ جو علی کے خلاف میدان جنگ میں آئے ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ کہا کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے ان کا قصور معاف ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا علی ابن عیسیٰ رمانی کو کہ آپ کہتے ہیں توبہ کر لی تھی، اور میدان جنگ میں ان کا آنا یہ آنکھوں دیکھی بات، ان کا علی کے خلاف میدان میں آنا درایت ہے،
اور ان کی توبہ روایت ہے، اور آپ ہی نے کہا کہ درایت ہمیشہ پہلے ہے، روایت ہمیشہ بعد میں ہے۔ اب فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ علی ابن عیسیٰ رومانی کو چپ لگی، شیخ مفید کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اب جو وہ خاموش ہوئے تو کافی دیر تک خاموش رہے، اور اس کے بعد مجھ سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم کس کے پاس پڑھتے ہو اور کس کے شاگرد ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں علی ابن عبداللہ کا اور ابن ابی یاسر کا شاگرد ہوں۔ بس ایک مرتبہ وہ گھر میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، ایک خط لا کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ اپنے استاد کو پہنچا دینا۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد پلٹ کے آیا، اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ آج آپ کی فرمائش کے مطابق میں گیا تھا علی ابن عیسیٰ رومانی کے درس میں، اور انہوں نے یہ خط آپ کے لیے بھجوایا۔ میرے استاد نے خط کھولا، خط کو پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکرانے لگے، اور اس کے بعد خط ختم کر کے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح آج وہاں کیا ماجرا پیش آیا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس خط کے اندر علی ابن عیسیٰ رومانی جیسی شخصیت نے جو بغداد کا سب سے بڑا عالم ہے، تمہارے بارے میں تمہاری بے انتہا تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ شخص یقیناً مفید ہے دین اسلام کے لیے اور دین کے لیے، لقب مفید اس نے تمہیں دیا، بتاؤ تو صحیح ایسا کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے پورا واقعہ سنایا، میرے استاد بھی مسکرائے اور کہا کہ آج سے تم مفید ہو گئے۔ یہی واقعہ بعض تاریخوں میں دوسرے انداز سے ہے، اگرچہ نفس مضمون ایک ہے، وہ یہ کہ شیخ مفید کے بارے میں یہی واقعہ میں اس لیے اس واقعے کو تھوڑا بدل رہا ہوں کہ اس واقعے کے جو دوسرا واقعہ ہے اس کے آخر میں ایک ایسی چیز ہے جس سے شیخ مفید کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی واقع ہوئی تھی، وہ یہ کہ بعض مورخین نے لکھا کہ نہیں یہ علی ابن عیسیٰ رومانی کی صحبت کی بات نہیں تھی، در حقیقت یہ مسئلہ تھا عبد الجبار معتزلی، بغداد کے ایک انتہائی نمایاں اور نامور عالموں میں سے ایک عالم تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی آدمی کبھی اسے مناظرے میں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ شیخ مفید ایک دن ان کے درس میں پہنچے تو وہاں یہی واقعہ پیش آیا کہ کسی نے سوال کیا حدیث غار اور حدیث غدیر کے بارے میں۔ عبد الجبار نے جواب دیا نفس مضمون ایک ہے کہ حدیث غار درایت ہے، یعنی ایک واقعہ ہوا آنکھوں دیکھی بات ہے، اور حدیث غدیر ایک روایت ہے کانوں سنی بات ہے، اور عاقل کبھی آنکھوں دیکھی بات کو کانوں سنی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑتا ہے، عاقل کبھی بھی کانوں سنی بات کو آنکھوں دیکھی بات پر ترجیح نہیں دیتا۔ بس شیخ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے ایک سوال کیا کہ من کن تو مولا کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ کہا کہ ہاں یہ روایت تو موجود ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ کہا کہ اولا یعنی تمام مسلمانوں سے تمام انسانوں سے زیادہ برتری رکھنے والا۔ میں نے کہا کہ رسول کی یہ حدیث کیا آپ کے نزدیک ثابت کہ یا علی حربوں کا حربی و سلموں کا سلمی، تیری جنگ میری جنگ ہے، تیری سلو میری سلو ہے؟ کہا کہ ہاں تمام مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر صرف اتنا بتائیے کہ جو علی کے خلاف میدان جنگ میں آئے وہ علی سے لڑے یا رسول سے لڑے، آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہرحال ہمارے پاس روایت پہنچی ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی جو علی کے خلاف میدان میں آئے۔ بس میں نے یہی جواب دیا کہ توبہ کرنا کانوں سنی بات ہے، میدان میں دیکھنا آنکھوں دیکھی بات ہے، اور عاقل کبھی کانوں سنی بات کو آنکھوں دیکھی بات سے ترجیح نہیں دیتا۔ اتنا سننا تھا بے اختیار وہ کھڑا ہو گیا اور آگے مجھے بلایا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ انت المفید حقا، بے شک تو مفید ہے، بے شک تیرا لقب مفید ہے۔ اس دن سے شیخ کا لقب مفید پڑا۔ تو اب روایت یہ ہے کہ جب عبد الجبار معتزلی نے گلے سے لگایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ایک مرتبہ سب ناراض ہو گئے۔ یہ طالب علم، یہ کل کا بچہ آج آیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ عبد الجبار معتزلی جیسا بغداد کا سب سے بڑا عالم اور اسے اپنے پہلو میں بٹھائے۔ عبد الجبار نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ سب لوگوں کو مخاطب کیا، کہا کہ تم ایک مرتبہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو کہ میں نے اس سے کیوں اپنے پہلو میں بٹھایا ہے، تو ایسا تو کرو کہ اس نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دے دو، اس نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب دے دو، یقیناً میں اسے اس مقام سے دوبارہ نیچے اتار دوں گا۔ سارے کے سارے علماء ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یہ اطلاع عباسی خلیفہ کے وزیر کو مل گئی جس کا نام تھا سلطان عبد الدولہ۔ اس زمانے میں یہ وزیر جو تھا یہ خود محب اہل بیت تھا، یہ خود ایک مومن آل محمد تھا،
آج جو اسے اطلاع ملی کہ ایک نیا عالم بغداد میں ایسا آیا جس نے بغداد کے سارے علماء کو شکست دے دی ہے مناظرے میں، بے انتہا خوش ہوئے اور انہیں شیخ مفید کو ایک انتہائی قیمتی تحفہ بھجوایا اور اس کے بعد ان سے گزارش کی کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس شہر بغداد میں ایک ایسا مدرسہ قائم کریں کہ جہاں پہ اس دین حقہ کی، جہاں پہ شیعت کی اور جہاں پہ شیعت کی فقہ کی تعلیم دی جائے۔ شیخ مفید کے لیے یہ مناظرے میں کامیابی سن کر ایک گھوڑا بھجوایا جس کی زین اور لگام سونے کی تھی، 100 دینار بھجوائے، لیکن 100 دینار بادشاہی، اور بادشاہی دینار اس زمانے میں عام دینار سے 10 گنا زیادہ قیمت رکھتا تھا، اور ایک غلام بھجوایا اور شیخ سے گزارش کی، درخواست کی کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اتنے بڑے عالم ہیں، یہاں پہ ایک مدرسہ قائم کریں جس کے اندر لوگوں کو دین کے علم کی تعلیم دیں۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے اس سے قبل بتایا کہ اس شیخ مفید سے پہلے جو علماء تھے ان کا مرکز قم تھا، بغداد کیپٹل ہے، بغداد عباسی خلافت کا مرکز ہے، یہاں ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی شیعہ مدرسہ نہیں۔ شیخ مفید سے کہا آپ یہ مدرسہ کیوں نہیں قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ وعدہ بھی کیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا کہ روزانہ شاگردوں کے لیے 10 من روٹیاں اور 5 من گوشت بھجوایا جاتا تھا تاکہ جو شاگرد علم دین حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اب یہ واقعہ شیخ کو مفید کا لقب بھی دلواتا ہے اور سبب بنا کہ حکومت کے ایک وزیر کی توجہ شیخ کی جانب ہوئی، جس کے نتیجے میں بغداد میں صحیح معنوں میں پہلا شیعہ مدرسہ قائم ہوا جس میں شیخ نے تعلیم دینا شروع کی۔ اور اس مدرسے کی برکت کیا تھی، اس مدرسے کا مقام کیا تھا، اس مدرسے کی اہمیت کیا تھی معصومین کی نگاہ میں، میں ایک بہت ہی پرانا واقعہ، بار بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ واقعہ بار بار کا سنا ہوا ہے مگر عجیب سا لگے گا کہ شیخ کے حالات بیان ہو اور وہی واقعہ بیان نہ ہو کہ شیخ مفید نے اس مناظرے میں کامیابی کے بعد اب شیخ کی شہرت ہو گئی بغداد کے اندر اور شیخ نے ایک مدرسہ قائم کیا محلہ کرخ کی ایک مسجد کے اندر۔ محلہ کرخ بغداد کا وہ محلہ تھا جہاں زیادہ تر آل محمد کے ماننے والے رہتے تھے۔ شیخ مفید نے لوگوں کو تعلیم دین دینا شروع کی۔ ایک رات کو شیخ سو رہے ہیں، خواب کی حالت میں دیکھا کہ جناب سیدہ آتی ہے، اس حالت میں کہ امام حسن اور امام حسین ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کی بچپنے کی کیفیت ہے۔ شیخ کے قریب آئیں، شیخ نے دیکھا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، درس دے رہا ہوں، شہزادی قریب آئیں، شیخ کے سامنے بیٹھی، دونوں بچوں کو آگے بڑھایا، کہا یا شیخ علم حمل فقہ، ان دونوں کو علم فقہ کی تعلیم دو، اور بس شیخ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ منظر شیخ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ساری رات روتے رہے، مجھ سے کیا تفسیر ہو گئی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے، خواب تو غلط ہو نہیں سکتا، اس میں 3 معصوم آئے ہیں، جبکہ روایت ہے کہ ایک معصوم بھی کسی خواب میں ہو تو وہ غلط نہیں ہوتا، 3 معصوم آئے ہیں، لیکن یہ خواب صحیح کیسے مانوں؟ بھلا میں اور حسن و حسین کو تعلیم دینے کا خیال میرے دل میں آئے، یہ میری کون سی غلطی ہے جس پر شہزادی نے اس طرح کے متنبع کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنے علم پر غرور ہو گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو؟ تمام رات تڑپتے ہوئے گزاری۔ اگلا دن آیا، شیخ سے مسجد میں جایا نہیں جا رہا ہے، مگر کیا کریں، طالب علموں کو علم دین کی تعلیم دینا یہ بھی ایک فریضہ تھا شیخ کا۔ بہرحال باطل ناخواستہ آئے، مدرسے میں بیٹھے، درس دینا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ بغداد کے ایک انتہائی شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تشریف لا رہی ہیں، ان کا نام بھی، ان خاتون کا نام تھا فاطمہ بنت حسین، یہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ہیں، بالکل اسی مقام پر آ کر بیٹھی جہاں رات کو شیخ نے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا تھا، اسی انداز سے دونوں بچوں کو آگے بڑھایا اور وہی فقرہ ادا کیا، یا شیخ علم حمل فقہ، اے شیخ میری خواہش ہے کہ تم میرے ان 2 بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ شیخ مفید سمجھ گئے کہ یہ 2 بچے ہیں جن کے بارے میں شہزادی رات کو آ کر مجھ سے خواہش ظاہر کر گئیں، مجھے حکم دے گئیں کہ انہیں تعلیم دلوانا ہے۔ یہ دونوں سادات سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ شیخ نے دونوں کو تعلیم دی اور ایسی تعلیم دی کہ ان میں ایک سید مرتضیٰ بنے جن کو مولا نے علم الہدا
یعنی ہدایت کا علم قرار دیا، اور ایک سید رضی بنے جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب میں امیر المومنین کے خطبات کو جمع کیا، اور جن کے بارے میں میں پوری تقریر کر چکا ہوں سید مرتضیٰ اور سید رضی کے بارے میں۔ یہ شیخ کے مدرسے کی عظمت تھی، یہ شیخ کے مدرسے کی منزلت تھی کہ شہزادی خواب میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے شیخ میرے ان دو بچوں کو تعلیم دو۔ یہ مقام ہے شیخ کے مدرسے کا بارگاہ امام میں، بارگاہ معصومین میں۔ اور خود شیخ کا مقام کیا ہے بارگاہ معصومین میں؟ ایک پرانا واقعہ جو سید مرتضیٰ کی تقریر میں آیا ہے پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں بہت مختصر، کہ سید مرتضیٰ شیخ مفید کے شاگرد ہیں، لیکن ہمارے جو دینی مدارس ہیں اس میں شاگرد اور استاد ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی بات میں شاگرد کا فتویٰ استاد سے مختلف ہو تو شاگرد اپنے فتوے کو فقط استاد کی خاطر چھوڑ دے۔ جب ایک مرتبہ ان دونوں میں ایک اختلاف ہو گیا تھا، وہ مشہور واقعہ کہ سید مرتضیٰ کے گھوڑے کی زین پر کتے نے آ کے پیشاب کر دیا۔ شیخ مفید نے یہ منظر دیکھا، سید مرتضیٰ کو خبر دی کہ یہ زین نجس ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس پر کتا پیشاب کر رہا ہے۔ سید مرتضیٰ نے جواب دیا کہ آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہوگی، میرا فتویٰ یہ ہے کہ نجاست کے لیے کم سے کم 2 عادل ہونا چاہیے، آپ فقط ایک عادل ہیں، اس لیے میں آپ کی بات پر یقین کر کے اسے نجس نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ اختلاف بڑھا، یہ طے پایا کہ خود امیر المومنین سے جا کے اس مسئلے کے حل کو حاصل کیا جائے۔ دونوں ایک مرتبہ پہنچے نجف اشرف میں۔ اس زمانے میں نجف ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نجف کے اندر اس زمانے میں ایک مختصر سی آبادی تھی۔ دونوں نجف کے اندر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک پرچے پہ یہ مسئلہ لکھ کے ذریع اقدس میں ڈالا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب اگلے دن یہ پہنچے ذریع کے قریب استاد و شاگرد، تو دونوں نے ذریع سے امیر المومنین کی آواز کو سنا اور میرے مولا نے فقرہ ارشاد فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، ایک وہی کاغذ جس پہ مسئلہ لکھا گیا تھا وہ ذریع کے باہر آ گیا اور اس کے پیچھے امیر المومنین کا یہ فقرہ تھا کہ الحق مع ولدی والشیخ معتمدی، اس مسئلے میں حق میرے بیٹے سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے، مگر شیخ مفید بھی میرا معتمد ہے، اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے، اس پر مجھے پورا اعتماد ہے، اس پر میرا پورا بھروسہ ہے، میرے مولا کا فقرہ۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ رات کو دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ امیر المومنین خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ مفید سے کہ یا شیخ انت معتمدی والحق مع ولدی، اے شیخ اس مسئلے میں حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے مگر تجھ پر بھی مجھے پورا بھروسہ و یقین ہے۔ تو اندازہ کریں شیخ کے مدرسے کا وہ مقام کہ شہزادی آتی ہیں اور آ کر اپنے ان دونوں بیٹوں کے بارے میں خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، اور خود شیخ کا یہ مقام کہ امیر المومنین انہیں معتمد قرار دیتے ہیں کہ میرا تجھ پر پورا بھروسہ ہے۔ اور پھر شیخ کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے اور کیا جا سکتا ہے جو شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہو، مشہور واقعہ ہے مگر پھر بھی بتانا ضروری ہے۔ بغداد کی اسی مسجد میں جہاں شیخ روزانہ تعلیم دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، بغداد کی اسی مسجد میں شیخ مفید بیٹھے، اتنے میں قریب کے کسی گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آتا اور شیخ کو سلام کر کے مسئلہ پوچھتا کہ ہمارے گاؤں میں ابھی ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود، ہمارے گاؤں والوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ میت کی بے حرمتی حرام ہے اس لیے اس کی حالت میں اس عورت کو دفن کر دو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی جان بچانا واجب ہے اس لیے میت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکالو۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں، بتائیے آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ شیخ مفید بہرحال کتنے ہی بڑے عالم ہوں، تھے تو غیر معصوم، پتہ نہیں اس وقت ذہن میں کیا خیال تھا، بس اتنا کہہ دیا کہ جاؤ اور اسی حالت میں اس عورت کو دفن کر دو، اتنا کافی ہے اس شخص کے لیے۔ شیخ مفید کا فتویٰ گیا، اب قیل و قال کی گنجائش کہاں، اب بحث و مباحثے کا مقام کہاں، فوراً واپس پلٹا، چلا گاؤں کے قریب پہنچا، گاؤں کے قریب پہنچا تو اتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے اسے کوئی آواز دے رہا ہے، رکا تو دیکھا کہ گھوڑے سوار آ رہا ہے، قریب آیا اور کہا کہ شیخ کا فتویٰ اب یہ ہے کہ بچے کو ماں کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا جائے اور اس کے بعد ماں کو دفن کیا جائے۔ اس نے اسی پر عمل کیا، چند دنوں کے بعد پلٹ کے شیخ کے پاس گیا اور جا کے بتایا،
کہ جس طرح آپ نے بعد میں گھوڑے سوار کو بھیج کر حکم دیا تھا اسی کے مطابق میں نے عمل کیا ہے۔ شیخ حیران ہو کر کہتے ہیں کون گھوڑے سوار؟ کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں وہ مسئلہ میں نے مسجد میں پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ماں کو اسی حالت میں دفن کر دو کہ بچہ پیٹ میں ہے، لیکن بعد میں آپ کی طرف سے راستے میں گھوڑے سوار ملا اور اس نے کہا کہ نہیں، پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکالا جائے۔ ہم نے اس بات پہ عمل کیا جو آپ نے بعد میں کہلوائی تھی۔ شیخ مفید سمجھ گئے کہ یہ کون ہے کہ جس نے میری غلطی پر مجھے متنبع کیا ہے، یہ کون ہے کہ جس نے میری غلطی پر مجھے پکڑا ہے۔ بے اختیار کہنے لگے اے شیخ، اب تیرا ذہن، اب تیرا دماغ اس قابل نہ رہا کہ تو فتویٰ دے سکے، ایسی بڑی بڑی غلطیاں تجھ سے ہو جاتی ہیں کہ ایک مسلمان کا قتل، ایک مسلمان کی موت تیرے ہاتھ سے ہو جاتی۔ آج سے فتویٰ دینا بند کر دیا شیخ مفید نے۔ روایت میں یہ ہے کہ شیخ مفید نے فتویٰ دینا بند کر دیا، اب میں اتنی بڑی ذمہ داری برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک مسلمان کا قتل میرے ہاتھ سے ہوتے ہوتے رہ گیا۔ چند دن گزرے، امام کی جانب سے شیخ کے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ اے شیخ، فتویٰ دینا بند نہ کرو، فتویٰ دینا تمہارا کام ہے اور تمہاری غلطی کو صحیح کرنا ہمارا کام ہے۔ جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو شیخ مفید جواب دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا مدرسہ چل رہا ہے، جہاں سے سید مرتضیٰ جیسے عالم نکلے، جہاں سے سید رضی جیسے عالم نکلے، جہاں سے شیخ طوسی جیسے عالم نکلے۔ چنانچہ شیخ مفید کے بارے میں تاریخ میں اور کئی واقعات ہیں، ان کے کئی مناظرے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ حالات کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ بے شک اس وقت مائک نہیں ہے، بے شک اس وقت کہیں اور آواز نہیں جا رہی، لیکن پھر بھی میں اس قابل نہیں پاتا کہ وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں۔ حتیٰ یہ کہ تاریخوں میں ہے کہ خود خلیفہ ثانی سے ایک مرتبہ خط میں ان کا مناظرہ ہوا اور ایسا زبردست مناظرہ ہوا کہ جس کے اندر کافی دیر تک، یعنی تقریباً 4 صفحے تاریخ کی کتابوں میں فقط اس گفتگو سے بھرے ہوئے ہیں جو آمنے سامنے شیخ کی ہوتی رہی، لیکن میں اسے بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر پا رہا، حالات اجازت نہیں دیتے کہ پوری تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا جائے، لیکن اس کے باوجود شیخ کے مناظرے ہر گروہ سے ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے بغداد کا واقعہ کہ وہاں ایک ایسا شخص آ گیا جو بالکل ملحد تھا، ایک ایسا شخص آ گیا کہ جو بالکل خدا کو نہیں مانتا تھا، اور سب سے بڑی اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ کوئی دلیل نہیں رکھتا تھا اور کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، بس کہتا تھا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ کوئی خدا ہوگا، میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ کوئی خدا ہوگا، بس یہ کائنات بنی اور چل رہی ہے۔ اب لا کر اس کے سامنے قرآن پیش کریں، قرآن کو نہیں مانتا، حدیث پیش کریں، حدیث کو نہیں مانتا۔ غرض یہ کہ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کائنات خود بخود چلے، ہر چیز کا بنانے والا ہونا چاہیے، ہاں میں اس بات کو نہیں مانتا، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ہی نہیں نکالتا جس کی بنیاد پر اس کی پکڑ ہو سکے۔ چنانچہ اس کا فتنہ ایک بڑا فتنہ بن گیا، اگرچہ عام لوگوں پر اتنا اثر نہیں ہوا، لیکن اسے تو یہ کہنے کا موقع مل رہا تھا کہ دیکھو پورا شہر بغداد ہے، ہزاروں اس کے اندر عالم ہیں، اتنے سارے اپنے آپ کو دین اسلام کے نمائندہ کہلوانے والے ہیں، مگر کوئی مجھے خدا کے بارے میں قائل کر کے نہیں دے رہا ہے۔ اسلام اور رسول تو بات کی چیز ہے۔ اس دور کا جو وزیر تھا اس نے ایک مرتبہ شیخ مفید سے درخواست کی کہ بھائی سب عالم اس وقت ہار مان چکے ہیں، آپ ہی کسی طرح اس فتنے کا مقابلہ کریں۔ شیخ نے جواب دیا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا جواب دیا جائے؟ جو آدمی کچھ ماننے کو تیار نہ ہو، جو آدمی اپنی زبان کو حرکت دینے کو تیار نہ ہو، اس کو جواب دے تو کیسے دیں؟ کہا کہ بہرحال اب آپ ہی ہیں کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تو روزانہ دربار میں آتا ہے اور علل اعلان کہتا ہے کہ کوئی مسلمان آج تک مجھے قائل نہ کر سکا۔ اب دربار ہے جہاں چاروں طرف کے غیر مسلم ممالک کے سفیر ہوتے ہیں، بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، ایک آدمی اعلان کر رہا ہے اور واقعاً کوئی اس کو قائل نہیں کر پا رہا۔ قائل تو اس وقت کرے کہ جب وہ اپنی زبان سے کچھ مانے، وہ کبھی کچھ مان کر ہی نہیں دیتا ہے۔ اس قسم کا آدمی ہے کہ اگر آپ پوچھیں 2 جمع 2 تو وہ کہتا ہے 3، یعنی کوئی بات وہ صحیح طور پر مانتا ہی نہیں ہے اور روزانہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ شیخ مفید نے کہا کہ اچھا اگر آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اس مسئلے میں حصہ لیتا ہوں اور آ کر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے قائل کروں۔ قائل کیا ہونا ہے؟ اس کی زبان سے کوئی فقرہ نکلوانا ہے، اور وہ اتنا ہوشیار آدمی کہ اپنی زبان سے کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال
شیخ مفید دربار میں پہنچے. دربار میں پہنچنے کے بعد کہا کہ تو نے ان سب کا مقابلہ کیا اور تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے کوئی تجھے جواب نہ دے سکا, تو ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ میں وقت پر پہنچوں گا اور تجھے تیرے سوال کا جواب دوں گا, لیکن دیکھ بالکل ٹھیک وقت پہ پہنچ جانا, ایسا نہ ہو کہ اب گھبرا کر تو یہاں سے فرار ہو جا, دربار کو چھوڑ دے, یہاں واپس نہ آ. اس نے ایک مرتبہ اطمینان سے کہا میرے فرار ہونے کا امکان نہیں ہے, مجھے تو آپ کی جانب سے خطرہ ہے, جب اتنے سارے کوئی جواب نہ دے سکے تو آپ کہاں سے جواب دیں گے. شیخ نے کہا کل دیکھیں گے کہ کون فرار ہوتا ہے. اگلا دن آیا. اب شیخ کو اس انداز کی گفتگو کرنا پڑی, اس لیے کہ آدمی ایسا تھا اور اس کی عقل ایسی تھی اور یہ اس کی زبان تھی کہ کچھ زبان سے مانتا ہی نہ تھا. اگلا دن آیا, وقت آ گیا جس پر شیخ مفید کو دربار میں پہنچنا, لیکن دیکھا کہ شیخ مفید دربار میں نہیں آئے. اب تو کہ کل شیخ مفید اسے فرار ہونے کا تانا دے کے گئے تھے, اس لیے اسے موقع مل گیا. ایک مرتبہ چاروں طرف مسکرا کے دیکھنے لگا. مسلمانوں دیکھا کسے میرے مقابلے سے لے کے آئے. مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں, لیکن میں بھاگا یا وہ بھاگا, دیکھو اتنا وقت گزر گیا اب تک وہ پلٹ کے نہیں آیا. یہ شیخ مفید کا واقعہ. یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد شیخ مفید آئے اور اتنی دیر میں سارا دربار پریشان ہے اور شرمندہ ہے. اگر شیخ کو نہیں آنا تھا تو کل اتنی باتیں کر کے کیوں گئے تھے, کل اتنی ساری گفتگو کر کے کیوں گئے تھے, اب کتنی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے. بہرحال شیخ آئے اور کافی دیر کے بعد آئے. ایک مرتبہ اس کے سامنے پہنچے. اس نے دیکھتے ہی کہا کہ کہاں رہ گئے تھے, فرار ہو گئے تھے, بڑی دیر کے بعد آ رہے ہو. کہا کہ میں تو وقت پہ پہنچ جاتا, لیکن جب میں چلا اور دریا کے قریب پہنچا, دریا کے کنارے سے میں آ رہا تھا تو دریا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایسا منظر تھا کہ میں حیران ہو گیا, میں پریشان ہو گیا, میرے قدم آگے نہ بڑھے. وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کیا منظر دیکھا. کہا میں نے دیکھا دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے جس میں کوئی ملاح نہیں ہے, کوئی چلانے والا نہیں ہے. وہ ایک کنارے پہ جاتی ہے, مسافروں کو اٹھاتی ہے, دوسرے کنارے پر اتارتی ہے, یہاں سے مسافر اٹھاتی ہے, وہاں لے جا کے اتارتی ہے. بس یہ جو منظر میں نے دیکھا کہ کوئی چلانے والا نہیں, کوئی کشتی کے اندر بیٹھا ہوا نہیں, تو میں بڑا حیران ہوا کہ کشتی کیسے چل رہی. اس نے سنا, ایک مرتبہ کہاں لگا کے ہنسا. بے اختیار اس کی زبان پہ یہ بات آ گئی کہ مسلمانوں جسے تم میرے مقابلے میں لے کے آئے ہو یہ اتنا احمق و بے وقوف ہے کہ ایک ایسی بات کہہ رہا جو ممکن نہیں. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی چلانے والا موجود نہ ہو تو کشتی خود بخود یہاں سے وہاں جائے اور مسافروں کو لے کے آ جائے. بس شیخ کو اس کی زبان سے یہی فقرہ ادا کروانا تھا. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ اے شخص تو مجھے احمق کہہ رہا ہے, لیکن یہ بتا کہ تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. جب تو ایک کشتی کے بارے میں یہ نہیں تصور کر سکتا کہ بغیر کسی چلانے والے کے ادھر سے ادھر آئے اور مسافروں کو لے کے جائے, تو اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کیسے تو یہ خیال کر رہا ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہوگی. روایت یہ ہے کہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ آج تک کسی نے اس طریقے سے مجھ سے مناظرہ نہ کیا تھا. میں نے تمہاری بات مانی, واشہد ان لا الہ الا اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس انداز سے شیخ کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. کبھی اس قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اتنی احمقانہ بات کرتے ہیں اور شیخ آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ مسئلہ کہ ماحول ایسا ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کو لوگ اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ جہاں کوئی مناظرے میں شکست بھی کھاتا تو فوراً بس زبانی پر اتر آتا ہے, فوراً توہین پہ اتر آتا ہے. شیخ کو ان کا بھی مقابلہ کرنا. چنانچہ شیخ کا ایک بڑا مشہور و معروف مناظرہ, اس زمانے کے ایک عالم تھے ابو بکر باقلانی. باقلہ عربی میں سبزی کو کہتے ہیں اور اس سبزی کے پکانے والے کا نام ہے باقلانی, کیونکہ ان کے والد خود ایک زمانے میں باورچی تھے اور سبزیاں پکایا کرتے تھے, اس لیے باقلانی کے نام سے مشہور تھے. لیکن یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی, یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی. عام طور پر انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. ایک مناظرہ ہوا ان کا ابو بکر باقلانی سے. مناظرہ بڑا طولانی بھی ہے اور ذرا خشک موضوع ہے. ابو بکر باقلانی اس نظریے کا قائل تھا کہ جو نظریہ جبر کا نظریہ, یعنی خدا جو چاہے کر سکتا, جھوٹ بھی بول سکتا, خدا یہ بھی کر سکتا ہے کہ سارے پیغمبروں کو جہنم میں ڈال دے, خدا جو کرے وہی صحیح. اور شیخ مفید اور ہمارے جتنے علماء سب عقیدہ عدل کے قائل ہیں کہ نہیں, خدا بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا.
غلط کام خدا بھی کرے تو برا. تو بس ایک مرتبہ ایک مناظرہ ہوا ابو بکر باقلانی کا اور شیخ مفید کا. ایک مرتبہ شیخ مفید نے ابو بکر باقلانی کو اس کے اندر شکست دے دی اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. آخر ایک مرتبہ اپنی پریشانی کو، اپنی جھیپ کو، اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے فقط اتنا کہا کہ الحمدللہ فی ملک ہی ما یشاء، کہ تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جسے یہ اختیار کہ اپنی حکومت میں جو چاہے کرے. شیخ نے فوراً پلٹ کے جواب دیا سبحانہ من تنزہ عن اللغو والفحشاء، پاک ہے وہ ذات کہ کوئی بےہودہ اور غلط اور کبھی کام نہیں کرتی. ایک مرتبہ ابو بکر باقلانی نے سنا اور فوراً کہا کہ الکا فی کل قدر المعرفہ، ایسا تو کیسا، کیا ہر علم کی دیکھ میں تیرے لیے کوئی تفجیر، کوئی چمچہ، کوئی پیالہ وغیرہ ہے؟ الکا فی کل قدر معرفہ، کیا تیرے لیے ہر دیکھ کے اندر کوئی نہ کوئی چمچہ ہے، کوئی نہ کوئی، ہر دیکھ کے اندر تیرا کوئی نہ کوئی چمچہ موجود ہے، کوئی تفجیر موجود ہے؟ شیخ مفید سے اس قسم کی گفتگو کی. فوراً ایک مرتبہ شیخ مفید پلٹ کے کہتے ہیں نعم ما تمثلت بے ادوات ابھی، تو نے بڑی اچھی مثال دی، اور بے شک تجھے چمچے اور تفجیر ہی کی بات کرنا چاہیے تھی، اس لیے کہ تیرے باپ نے ساری زندگی انہی آلات کو استعمال کیا اور ساری زندگی تیرے باپ نے اسی آلات کے ساتھ کام کیا. تو اگر ان چیزوں کو یاد نہ کرے گا تو کون یاد کرے گا؟ بس ایک مرتبہ جو ابو بکر باقلانی کا ارادہ تھا کہ میں اپنی شکست کو اس انداز سے چھپا لوں، ایک مرتبہ ساری کی ساری محفل یہ سنتے ہی کہاں لگا کہ ہنس پڑی. ابو بکر باقلانی ہی کے بارے میں شیخ مفید کا ایک اور واقعہ مشہور. ایک مرتبہ شیخ مفید اس مقام سے گزرے جہاں پر وہ بیٹھا، اس کو دیکھا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگی. اس نے شیخ مفید کو آتا دیکھا، فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی بس کیا حکم الشیطان، تمہارے پاس شیطان آیا. قرآن کی آیت پڑھی، اب آیت قرآن پڑھ رہا. شیخ نے سنا، پھر فوراً جواب دیا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم شیطان ہمیشہ کافروں کے پاس بھیجا کرتے ہیں کہ اگر تو نے مجھے شیطان کہا ہے تو تو بھی دیکھ لے کہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا. تو اب اس ماحول میں شیخ مفید کو زندگی گزارنا پڑ رہی ہے کہ جہاں اگر علمی بات کی جاتی تو بس ایک مرتبہ فوراً لوگ بس زبانی پر اور توہین پہ اتر آتے ہیں. مگر یہ شیخ مفید کا مقام و مرتبہ کہ کسی مقام پر بھی شیخ پیچھے نہ رہے. علمی بات ہے تو شیخ سب سے آگے، اور اگر کوئی ہنسی اور مذاق کی بات ہے تو وہاں بھی شیخ سب سے آگے، اور پھر اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہے تو وہاں بھی شیخ سب سے آگے. آج اگرچہ شیخ مفید کے کچھ اور ایسے واقعات ہیں کہ جس میں مذاق کا پہلو نمایاں، لیکن آج میرا دل چاہتا کہ شیخ کے میں 2-3 آپ کے سامنے علمی مسئلے پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ شیخ کتنے باریک بین تھے اور کتنی مہارت تھی شیخ مفید کی فقہ پر. لیکن یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے کے مسئلے ہیں، اس لیے کہ اگر ذرا سی توجہ ہٹ گئی تو نہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا نہ آپ بات سمجھ پائیں گے. شیخ مفید کے مقام کو دیکھیے، اگرچہ جیسا کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اور کئی واقعات ہیں شیخ کے ہنسی اور مذاق والے، لیکن چونکہ گفتگو کا وقت ختم ہو رہا اور ان واقعات کے مقابلے میں علمی واقعات کا سنانا زیادہ بہتر ہے تاکہ شیخ مفید کی عظمت کا آپ کے ذہن میں صحیح تصور پیدا ہو. شیخ مفید کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے علماء کی ہمیشہ سے خاصیت کہ تمام اسلام کے اندر جتنی بھی فقہ سب کے مسائل پر ان کو عبور ہوتا اور جس فقہ کا آدمی آتا وہ اس فقہ کے مطابق اسے جواب دیا کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ شیخ مفید کا امتحان لینے کے لیے کچھ وہ مسلمان جو فقہ جعفری کو نہیں مانتے ہیں ایک مسئلہ بنا کے شیخ کے سامنے لائے اور کہا کہ ذرا اس کا جواب دیجیے. میں اس بات کو واضح کروں یہ بڑا مشکل مسئلہ اور شاید مسئلہ بیان کرتے ہوئے میں خود بھی صحیح طریقے سے اپنی بات نہ سمجھا سکوں. ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہماری فقہ میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے. اس میں کچھ مرحلے کہ پہلے ماں باپ اور اولاد کو ملے گی. اگر ماں باپ اور اولاد نہ ہو تو دادا دادی نانا نانی اور بھائی بہنوں کو ملے گی، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پھوپھی خالہ چچا اور ماموں کو ملے گی. لیکن عام مسلمانوں کے یہاں یہ مسئلہ ذرا مختلف. ان کے یہاں ماں باپ اور اولاد نہ ہو تو دادا نانا بھائی بہن خالہ پھوپھی یہ سب کے سب میراث لیتے ہیں. ان سب کو ترکے میں سے حصہ ملتا. تو وہ عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اس سوال کا جواب دیجیے. ایک آدمی مریض تھا،
مریض تھا، مرنے کے قریب تھا. ایک مرتبہ ایک صحت مند آدمی، ایک صحیح آدمی اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ کوئی وصیت کرو، تمہارا آخری وقت قریب. اس نے جواب دیا بما اوصی، میں کیا وصیت کروں جبکہ میری میراث میں سے تمہاری 2 بیویوں کو حصہ ملنے والا ہے، تمہاری 2 خالاؤں کو حصہ ملنے والا ہے، تمہاری 2 پھوپھیوں کو حصہ ملنے والا، تمہاری 2 بہنوں کو حصہ ملنے والا اور تمہاری دادی اور تمہاری نانی کو حصہ ملنے والا. اب میں کس چیز کی وصیت کروں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحیح آدمی، صحت مند آدمی ایک بیمار کے پاس جاتا ہے، وصیت کرو، وہ کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور جائیداد کس کو ملے گی؟ تمہاری 2 بیویوں کو، تمہاری 2 پھوپھیوں کو، تمہاری 2 خالاؤں کو، تمہاری 2 بہنوں کو، تمہاری دادی کو، تمہاری نانی کو. اب کہا کہ شیخ مفید سے بتائیے اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ اس کی دادی کو بھی، نانی کو بھی، خالہ کو بھی، پھوپھی کو بھی جائیداد کس رشتے سے ملے گی؟ اس مرنے والے کا کیا رشتہ بنتا؟ بس شیخ نے سنا اور پھر فور ایک جواب دے دیا. بس اس وقت اس قسم کے جواب کو سن کر ہمیں وہ سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں جس میں معصومین کے ساتھ اس قسم کے سوالات کیے گئے اور ایک رکاب میں پاؤں ہوتا اور مشکل ترین سوال ہوتا ہے اور میرے مولا کھڑے کھڑے فوراً اس کا جواب دیتے ہیں. شیخ نے بھی ایک مرتبہ فوراً جواب دیا اور کہا سنو یہ کس طریقے سے ممکن ہے. اب یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، میراث کے اپنے مسئلے سمجھنا مشکل ہے، خدا یہ کہ دوسروں کے فقہ کے مسئلے سمجھائے جائیں. لیکن اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو سن لیجئے کہ بطور تبرک اور تقریر کے اندر یہ واقعہ بھی آ جائے اور یہ ہے کہ اگر جن کی سمجھ میں آ گیا ان کو لطف بھی آ جائے. شیخ نے کہا سنو یہ کس طریقے سے ہوا ہوگا. یہ جو بیمار آدمی ہے، یہ مریض جو ہے، وہ جو صحت مند آدمی ہے، اس مریض نے اس کی نانی سے بھی شادی کی اور اس کی دادی سے بھی شادی کی. اس مریض نے اس کی نانی سے شادی کی اور اس کی دادی سے شادی کی اور اس کے بعد جو شادی کی اس نے اس صحت مند آدمی کی نانی سے اور دادی سے، تو اس کی ایک بیوی سے 2 لڑکیاں ہوں اور دوسری بیوی سے بھی 2 لڑکیاں ہوں. 2 لڑکیاں اس سے ہوئی کہ جو اس کی نانی ہے، 2 لڑکیاں اس بیوی سے ہوئی کہ جو اس کی دادی ہے. اور اس کے بعد اس صحت مند آدمی نے اس مریض کی نانی سے اور اس کی دادی سے شادی کی اور پھر اس مریض کے باپ نے اس صحت مند آدمی کی ماں سے شادی کی اور اس کے نتیجے میں 2 لڑکیاں پیدا ہوں. اب یہ شیخ مفید